داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری، داعی ہے احادیث کے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے قوت گویائی، گفتگو کرنے کی مہارت۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر اسرا صاحب اپنی ایک بڑی مشہور ان کی ویڈیو ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت زبردست اور اعلیٰ ترین سب سے بڑی چیزیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ سب سے پہلے تو رحمان ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے پہلی چیز رحمان۔ پھر اس کے بعد آتا ہے علم القرآن، کہ جو قرآن ہے وہ دوسرے نمبر پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کا رستہ ہے، اور یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی اور زبردست چیزوں میں سے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی چیز، وہ انسان کا بنانا، انسان کا تخلیق کرنا، اور انسان کے اندر باہر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے ہیں ہم، لیکن بہت وہ بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی، ان کے اندر ہم نکلتے چلے جاتے ہیں دور تک، اور حیران ہوتے ہیں کہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی ہیں۔ لیکن باہر کی اگر انسان چھوڑ دے، صرف انسان اپنے اندر دیکھ لے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنا رکھا ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، آواز نکل رہی ہے، میرا ایک جوڑ موو کر رہا ہے، میں اپنی باڈی کو اٹھا کے چل رہا ہوں، دوڑ سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، الحمدللہ میری ایک چیز، میں چیزوں کو سن سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، اور کوئی چیز اگر ہے، گرم برتن ہے تو اس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو کتنی ایک سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کتنے حصے سے اتنی سپیڈ سے ہم اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اور یہ چیز محسوس کی گئی، پھر میسج پہنچا، پھر اس کو آگے آرڈر دیا گیا، پھر ہاتھ نے پیچھے، ہاتھ جو تھا وہ پیچھے ہوا، یہ ساری چیزیں اتنی جلدی، اتنی سپیڈ سے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو راز چھپا رکھے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ترین ہے۔ تو تیسرے نمبر پر انسان کو ذکر کیا، انسان کی تخلیق کو، اور چوتھے نمبر پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ علمہ البیان۔ یہ بیان ایسی چیز ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قوت گویائی رکھتے ہیں، بات کرنے کی جن کو سینس ہے، تمیز ہے، گفتگو کرنے کے جن کے اندر جو سکلز ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو دیکھ کر، سن کر ان کی بات کو رونے لگتے ہیں۔ اور یہ گفتگو کے اندر ایسا جادو ہے کہ یہ انسان کو گفتگو ہی ہے جو قائل کر لیتی ہے، یہ گفتگو ہی ہے جو انسان کو کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ گفتگو ہی ہے جو انسان کو ہنسا بھی سکتی ہے، اور یہ گفتگو ہی ہے جو انسان کو رلا بھی سکتی ہے۔ تو یہ بیان بہت بڑی چیز ہے، بیان سے انسان قائل کرتا ہے، توحید اللہ تعالیٰ کی پھیلانی ہے، تو بیان بہت زبردست، سب سے اہم چیز جو ہے وہ بیان ہے کہ آپ گفتگو سے اگلے بندے کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں۔ آج ہم مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کی، اگر انہوں نے کوئی بندہ اپنی دکان پر رکھنا ہے تو ان کو اس انسان کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ انسان چاہیے جو گفتگو کرنے میں کمال رکھتا ہو، یعنی کہ ہمارا جو گاہک ہے اس کو اچھی طرح ڈیل کر سکے۔ اسی طرح جو کمیشن ایجنٹ ہیں، پراپرٹی ڈیلر میں، یا آڑتی ہیں، یا دلال ہیں، یا کسی بھی شعبے میں، یہ اس کے مختلف نام ہیں، تو اس میں بھی زبردست جو انسان جو سمجھا جاتا ہے کہ گفتگو کرنے میں سکلز، اس کی جو مہارت ہے وہ بہت ہائی قسم کی ہو، اور اگلے بندے کو اپنی باتوں سے مطمئن کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ثم ان علینا بیانا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز سے بات کرتے، کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے؟ کیا صحابہ سے کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ یعنی کہ سوالی انداز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا، لوگوں کو یہ سارے جو ہیں
یہ گفتگو کرنے کے طریقے ہیں، بات کرنے کے طریقے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کیسے ہم نے لے کے آنا ہے۔ کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، جس متعلق جس واقعے پہ بات کر رہے ہیں، آپ وہاں پہنچ جائیں، آپ ادھر موجود ہوں، آپ بالکل اس چیز کو اپنی ذہن سے اپنی نظروں میں دیکھ رہے ہو جو گفتگو میں کر رہا ہوں۔ اور یہ جو بیان ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اگر آپ اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان کے کپڑے اچھے ہیں، لباس اچھا ہے، سب کچھ انسان کا اچھا ہے، لیکن وہ کٹنگ ہو گئی یہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں، انسان کا لباس اچھا ہے، وہ حسن سیرت ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، تو لوگ اس کو ظاہری تو دیکھ کر پسند کر لیں گے۔ جن میں وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے ان کی نظروں میں وہ اتنی شہرت نہیں پا سکتا جتنی ایک جس کے اندر جو ملکہ ہے گفتگو کا، جس کے اندر جو مہارت پائی جاتی ہے گویائی کی، بات کرنے کی، بیان جس کے اندر ہے، بات کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں جس کے اندر۔ وہ اس کے کپڑے اچھے نہیں بھی ہیں، لیکن جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے سنتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اس کی شکل کیسی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، وہ اس کی گفتگو کو سنتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ گفتگو کتنی زبردست گفتگو کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں اپنی گفتگو سے، آپ اپنی گفتگو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس بیان کرنے کی مہارت ہے تو آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ اپنی بات لوگوں سے منوا بھی سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو مبشر و نذیرا، خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ ان کو ڈرائے ہوئے لفظوں میں، ہمارے پروفیسر بتا رہے تھے کہ ایک مسجد میں امام ہے تو وہ لوگوں کو ان کا پیار محبت اس قدر ہے آپس میں، جو جب گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ لوگ یہ جو برا عمل ہے اس کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ میں تہجد میں آپ لوگوں کے لیے بد دعا کروں گا۔ وہ بد دعا تو نہیں کریں گے، یقین ہے ہمیں کہ وہ بد دعا نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگ ڈر کر اس چیز سے باز آ جائیں۔ یہ بھی ایک ملکہ ہے گفتگو کا۔ گفتگو کے بہت سے اوصاف ہیں، بہت سے گفتگو کے طریقے ہیں جس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل اور قائل کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اور اس میں سے سب سے بیسٹ جو چیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت، بات کرنے کا طریقہ اور بیان ہی تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور آپ کے ہی ہو کر رہ جاتے۔ جیسے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہی ہو کر رہ گئے۔ تو گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت زبردست ہے اگر آپ کا، تو سب لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ کے ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس بہت زبردست ملکہ ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ صرف گفتگو سننے والے کو ہی، گفتگو سننے کا جو اس پر اثرات ہوتے ہیں نہیں، بلکہ سنانے والے کو بھی بہت دلچسپی کے ساتھ اگر وہ دل سے سنا رہا ہے تو اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور لوگ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ اس بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو آنے والی براہ راست پہنچ سکے۔ اپنے ارد گرد کے نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا